بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، ایام دن، یوم کی جمع ہے، معدودات عدد سے ہے، عدد کی جمع معدودات گنتی، فی یعنی چند دن گنتی کے، فی ایام معدودات چند دن گنتی کے، فمن پھر جو کوئی تعجل فی یومین عجلت کرے، جلدی کرے، فی یومین دو دنوں میں، فلا اثم علیہ تو نہیں ہے، فلا نہیں ہے، اثم گناہ، علیہ اس پر، ومن تأخر اور جو کوئی تاخیر کرے، تاخیر مطلب دیر کرے، فلا اثم علیہ تو نہیں ہے اس پر بھی گناہ، لمن اتقی بس یہ ہے کہ جو ڈر جائے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے، لمن اتقی جو ڈرے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، انکم بے شک کہ تم الیہ اسی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے، اور جان لو بے شک کہ تم اسی کی طرف تحشرون حشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ کو یاد کرو ایام معدودات میں، اس سے ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ ہے کہ جس میں حاجی منی میں قیام کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پہلے اختلاف تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ 2 دن منی میں قیام کر لے، کچھ کہتے تھے کہ 3 دن منی میں قیام کر لے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو جلدی کرے 2 دن رکے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ 3 دن تک منی میں قیام کیا جائے، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور تقوی اختیار کیا جائے، اور تقوی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ قیامت جب قائم ہوگی، حشر کا میدان جب قائم ہوگا تو تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور یہاں پر جو ہے گناہ اس چیز میں نہیں کہ منی میں 2 دن رہا جائے یا 3 دن رہا جائے، گناہ یہ ہے کہ جو چیزیں حج کے دوران منع ہیں ان کو کیا جائے، ممنوعات شریعہ ہے ان پر عمل کرنا، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ ایام معدودات ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں 13ویں تاریخیں جس میں منی میں رہنے کا حکم ہے حج سے فارغ ہو کر، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے، اور اللہ کی بہت زیادہ تحمید اور ذکر الہی کثرت سے کرنے کا حکم ہے، اور جو چیزیں شریعت میں منع ہے ان سے پرہیز نہ کرے تو یہ گناہ ہے، اور حج میں بھی اللہ سے ڈرے، اور جب حج کر چکے اس کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يُعْجِبُكَ تعجب میں ڈالتی ہے آپ کو، قولہ اس شخص کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، علی اس پر، ما فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے، وہوا اور حالانکہ وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ منافق کے دل کا حال بیان کر رہے ہیں کہ تعجب میں ڈالتی ہیں اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے کاف زبر کا سے، یعنی تعجب میں ڈالتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منافق کی بات، قولہ سے، ہو سے مراد منافقین ہے، دنیا کی زندگی میں، یعنی وہ جب بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے بہت زیادہ رغبت اور محبت رکھتے ہیں، اور اپنی زبان اتنی فصیح و بلیغ کر کے بات کرتے ہیں کہ لہٰذا وہ اسلام کی سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، اور وہ اپنی باتوں پر گواہ بناتے ہیں اللہ کو، علی ما فی قلبی جو ان کے دل میں ہے، اور حالانکہ وہ اصل میں سخت جھگڑالو ہیں۔ یہ آیت ایک منافق شخص اخنس ابن شریک کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافق بہت فصیح و بلیغ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو اخلاص اور محبت اسلام ظاہر کرتا، اور جب چلا جاتا تو کسی کی کھیتی جلا دیتا، کسی کے جانوروں کے پیر کاٹ دیتا اور فساد مچاتا۔ اس پر منافقین کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِذَا اور جب تولا وہ پھر جاتا ہے، سعیٰ تو وہ کوشش کرتا ہے، یعنی جب وہ لوٹ کر جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، سعیٰ تو کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا کہ وہ فساد مچائے اس میں، یعنی زمین کو تباہ کرتا ہے، کھیتی کو تباہ، کسی کی کھیتی جلا دی، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور ہلاک کرتا ہے حرث کھیتی کو، وَالنَّسْلَ اور نسل یعنی جانداروں کو۔
اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد مچاتا ہے اور بہت زیادہ سخت جھگڑالو ہے اور کھیتی کو تباہ کرتا ہے اور نسلوں کو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب الفساد فساد مچانے والوں کو نہیں پسند کرتے۔ یہ منافقین کے بارے میں ہی یہ دونوں آیات نازل ہوئی کہ وہ دیکھنے میں تو سامنے بہت زیادہ جو ہے اسلام سے رغبت اور محبت ظاہر کرتے تھے اور پیچھے اس طرح کرتے تھے کہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے، لوگوں کی کھیتی کو، جانوروں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ اللہ سے ڈرو، کہا جاتا ہے ان کو، اس سے مراد منافقین ہے کہ ان سب کافروں کو جب منافقین کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اخذت العزت بالاسم، تو ان کو اخذت ہو تو ان کو پکڑتی ہے عزت بالاسم گناہ پر، یعنی ان کی عزت جو ہے ان کو گناہ کرنے پر اکساتی ہے۔ فحسبہ جہنم، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فحسبہ تو کافی ہے ان کو، جہنم جہنم، ولبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، بئس برا، مہاد ٹھکانہ ہے۔ اور جب کافروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو، تو ان کو اپنی عزت جو ہے وہ زیادہ محبوب ہوتی ہے اور وہ گناہ کو نہیں چھوڑتے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ان کو کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یشری نفسہ، جس نے بیچا اپنے نفس کو، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی رضا۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان اور مال سب قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ واللہ رعوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ نرم ہے بالعباد اپنے بندوں پر۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ اس آیت میں کامل ایمان کا تذکرہ جو ہے فرمایا اللہ نے۔ پہلی آیت اس سے پچھلی منافق کا ذکر تھا اور جو کہ دین کے بدلے میں دنیا لیتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مخلص کامل ایمان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو دنیا اور جان مال کو دین میں صرف کر دیتے ہیں، دین میں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اور مال کو صرف کر دیتے ہیں۔ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف میں نازل ہوئی کہ جب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آپ کی خدمت میں آتے تھے تو رستے میں مشرکین ان کو گھیر لیتے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنا گھر اور تمام مال تم کو اس شرط پہ دیتا ہوں کہ تم مجھے مدینہ جانے دو اور ہجرت سے نہ روکو، تو اس پر وہ منافقین جو ہے راضی ہو گئے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے تو اس پر یہ آیت مخلصین کی تعریف میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم نے اچھا سودا کیا ہے۔